السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور اب جنوبی پنجاب میں ملتان میں پی ڈی ایم ایک بہت بڑا جلسہ کرنا جا رہی ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ وہاں پہ جلسے میں یہ بات ہوگی کہ نہیں ہوگی کہ ساؤتھ پنجاب اس کو صوبہ بنانے کے لیے یہ اپوزیشن پارٹیز نے کیا کیا، حکومت نے کیا کیا، اپوزیشن پارٹیز نے کیا کیا. کیونکہ بہرحال جب یہ صوبہ بننا ہوگا یا بنے گا تو اس صورت میں دونوں کو کوآپریٹ کرنا پڑے گا، تبھی ایک میجورٹی جو ہے اسمبلیز میں، خاص طور پروونشل اسمبلی میں، وہ اس کو ووٹ کرے گی. اب ہو کیا رہا ہے جنوبی پنجاب میں، جو انہوں نے ڈیلیگیٹ کیا ہے سارا کچھ، اتنا انتظام عثمان بزدار سے ہے اور ان کے بقول اب وہاں پہ بڑی آسانیاں ہو گئی ہیں. تو آج سے ایک سیریز ہم شروع کر رہے ہیں جنوبی پنجاب کے مختلف ساتھیوں کو، دوستوں کو دعوت دے کے کہ وہ آئیں اور ہمیں بتائیں کہ جنوبی پنجاب صوبے کی حقیقت کیا ہے، کیا ان کے معاملات آسان ہوئے ہیں کہ اب وہ لوگ ابھی تک لیمبو میں پڑے ہوئے ہیں. محمد علی درانی بڑے عرصے کے بعد آج جلوہ گر ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ اور آئے ہیں اسپیشلی لاہور ہم سے ملنے کے لیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. کیسا لگ رہا ہے آپ کا صوبہ اب؟ صوبہ تو ابھی نہیں بنا. ہم نے تو کہہ دیا تھا بن گیا یا بن رہا ہے. دیکھیں، میں تو بنیادی طور پہ آپ کو بہت اچھی طرح پتہ ہی ہے کہ میں بہاولپور صوبہ اور جنوبی پنجاب صوبہ دو صوبوں کے بنیادی حق میں ہوں. لیکن اس وقت ہم ہمیشہ یہی سمجھتے ہیں کہ عوام کا بھلا ہو تو سب کا بھلا ہے. اس میں اگر میری کوئی بات آج تسلیم نہیں ہوتی تو کل ہو جائے گی، لیکن آج عوام کو تو کچھ ملے. لیکن اس وقت تک جو کچھ ہوا ہے اس پہ اگر میں بات کروں تو بسم اللہ. میرا تو یہ خیال ہے کہ جی ابھی تک وہاں پہ یہ ہوا ہے کہ ایک سیٹلائٹ سیکٹریٹ بنا دیا گیا، جس سیکٹریٹ کے بنتے ہی پورے جنوبی پنجاب کے عوام جو ہے وہ دوسرے درجے کے شہری بننے پر مجبور ہو گئے. لا حول ولا قوت. آپ کا تو وزیر اعلیٰ ہے یہاں پہ جنوبی پنجاب کا، آپ کے کتنے وزراء ہیں، وفاق میں آپ کے وزراء ہیں، تو آپ دوسرے درجے کا کیسے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعلیٰ بھی ہوتے ہیں اور ہمارے وزراء بھی ہوتے تو ہیں. پھر آپ اپنے آپ کو برا کہنا، جی ہمیں میں تو نہ کہنا. اپنے آپ کو کہاں کہہ رہا ہوں، میں وہ تو ابھی بتاتا نہیں، وہ ہوں. تخت لاہور پہ آپ لوگ آ جاتے ہیں نا تخت فوراً. لاہور پہ نہیں آتے، لاہور پہ تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے ہم اپنے اوپر آ رہے ہیں. تو ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہمارے علاقے کے جتنے بھی وڈیرے جاگیردار اور جتنے الیکٹیبل سو کالڈ جو ہیں وہ ہیں، ان کی ایک ہی خواہش ہے کہ اس علاقے کی محرومی کم نہ ہو تاکہ تخت لاہور پہ وہ بیٹھ سکیں اور مرکز میں بڑے عہدے لے سکیں، وزیر اعظم بن سکیں، صدر بن سکیں. لیکن عوام غریب کے غریب ہی رہیں، مظلوم کے مظلوم ہی رہیں. اور یہ جو کچھ سیکٹریٹ بنا ہے جناب، اس میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں تخت لاہور کا کوئی کردار نہیں ہے. میں اس کی ایک ایک سٹیپ کو جانتا ہوں. یہ سب کچھ، اس کی پوری فیبریکیشن، اس کا پورا ڈیزائن جو ہے وہ جنوبی پنجاب کے وڈیروں نے خود بنایا اور خود اس کو لاگو تو کروایا. ان کو کیا فائدہ ہے اس کا؟ جی اب وہ میں عرض کرتا ہوں. ان کو اس چیز کا ایک تو یہ فائدہ ہے کہ ان کے غلام رہیں گے، اور وہ جو ہے نہ وہاں ترقی ہوگی نہ وہ ڈیولپمنٹ ہوگا، بلکہ اس نئی ڈیولپمنٹ کی وجہ سے پورے پنجاب کی ڈیولپمنٹ ریٹارڈ ہوگی. اس وقت پنجاب کا 82% بجٹ جو ہے وہ نان ڈیولپمنٹل ہے، اگر میں غلط نہیں ہوں، فگر دو چار آگے پیچھے ہو سکتی ہے. اس کے بننے کے بعد لیکن اس کا مطلب ہے کہ 82% بجٹ جو ہے وہ تنخواہوں، مراد اور ان چیزوں میں جا رہا ہے. چلا گیا. اب یہ ہے کہ مراد کا ایک اور بنڈل پنجاب کے اوپر لوڈ کر دیا گیا، جس کی وجہ سے جو جنوبی پنجاب کا جو اگر 100 ارب کا بجٹ ہو بالفرض، تو اس میں سے 60 سے 70 ارب روپے جو ہے وہ اس سیکٹریٹ کے اوپر لگ جائیں گے. مطلب مرے کو مارے، جو غریب لوگ وہاں کے، ان کو جو ڈیولپمنٹ کا بجٹ بن رہا تھا وہ اور کم ہو گیا. دوسری چیز جو میں نے پہلے کہی کہ پہلے یہ تھا کہ جنوبی پنجاب کے شہری جو ہیں وہ پنجاب کے شہریوں کے برابر تھے، کہ ان میں سے کوئی بھی آ کے لاہور کے اندر اپنے مسئلے کو سیکٹریٹ میں اٹھا سکتا تھا. اس نئے سیکٹریٹ بننے کے بعد ان کو ایک جانوروں کی طرح ایک جنوبی پنجاب کے پنجرے میں بند کر دیا گیا ہے. یار آپ لوگ کا مال ہے، خوشی نہیں ہوتے؟ آپ نے اپنا سیکٹریٹ مانگا، آپ کو اپنا سیکٹریٹ دے دیا، اب آپ اس پہ بھی انگلیاں اٹھا رہے مجھے ہیں. کوئی ایک عوام کا نمائندہ یا ایک عوام کا مطالبہ بتا دیں جنہوں نے سیکٹریٹ مانگا ہو. وہ ہم نے تو صوبہ مانگا تھا. صوبے کا مطلب مجھے تو سارے یہ کہتے تھے کہ دیکھیں عدالتیں اتنی دور ہیں، سیکریٹریٹ اتنی دور ہے، ہمیں بھینسیں بیچ کے جانا پڑتا ہے. اب وہاں بن گیا. اب وہ بھی بتا دیں. سیکٹریٹ وہاں بن گیا لیکن پھر بھی نہیں بنا.
वो गोंतनामा बे बन गया है। देखिए जी, बात ये है कि पहले वहां पे, वैसे सब सुने, मैं तो आपको पता है शेख रशीद लगे मुझे, मैं तो दलील की बात करता हूं, वैसे तो मैं बात ही नहीं करता हूं, ये मेरा शोभा है। देखें, वहां पे बैठा हुआ एक आदमी लाहौर आता था, उसके 2 मसाइल होते थे, खर्चा और फासला। अब उसके 4 मसाइल हो गए कि वो उस वक्त तक आ नहीं सकता जब तक वहां का एडिशनल आईजी उसको परमिट नहीं देगा। वो आईजी के पास कोई प्रॉब्लम नहीं ला सकता, वहां का एडिशनल चीफ सेक्रेटरी उसको एडिशनल आईजी सॉल्व करेगा ना। देखें जी, सॉल्व करेगा ना, ये आप कह रहे हैं, लेकिन उसके पास सॉल्व करने का अख्तियार भी नहीं है। उसने जो एक्शन भी लेना है इन द इंटीमेशन ऑफ आईजी लेना है या विद द अप्रूवल ऑफ आईजी। इंटीमेशन का तो मतलब है कि वो बाहुक्म है आईजी, बाहुक्म आईजी हो गया और अप्रूवल बाहुक्म आईजी हो गया। कोई चीज भी वहां पे नहीं हो सकती जो कि चीफ सेक्रेटरी और आईजी की इंतजाम के बगैर हो। अब मुझे आप ये बताएं, और उसके ऊपर जुल्म बालाए जुल्म, आधा सेक्रेटरीट मुल्तान में और आधा बहावलपुर में। यार, आपको मैं आज ये मुतालबा करूं कि पंजाब सेक्रेटरीट आधा लाहौर में रखें और आधा रावलपिंडी में भेज दें, ठीक है ना? तो मतलब ये हुआ कि ना लाहौर वालों को कुछ मिलेगा ना रावलपिंडी वालों को कुछ मिलेगा। एक सेक्रेटरी इधर बैठा होगा, एडिशनल सेक्रेटरी उधर बैठ, मतलब बहावलपुर और जनूबी पंजाब से मुतल्लिक कोई मसला भी जो है वो 4 गुना ज़्यादा गंभीर हो गया है इस डेवलपमेंट के बाद। आगे बढ़े, उसके बाद जनाब आपको नौकरियां मिलेंगी। नौकरियों का कोई निशान ही नहीं है। शायद क्लास 4 का कोई नौकर आ जाए, लेकिन नौकरियां तो यहाँ पे नहीं किसी को मिल रही, हम लोग बगैर नौकरी के बैठे हैं। वो भी मैं, देखिए, मैं यहाँ का पे तो मेरा एतराज ही कभी नहीं रहा। मेरा तो ये एतराज रहा है कि पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए हमें कहाँ से नौकरियां आई? अच्छा जी, नौकरी, अब लेकिन सुन लेना, नौकरियों का ये हिसाब है कि आज भी जो कुछ भी पंजाब में नौकरी होगी वो पब्लिक सर्विस कमीशन पंजाब के तहत होगी, जिसमें जनूबी पंजाब का कोई कोटा नहीं है और पंजाब में कोटा सिस्टम है भी नहीं। इसलिए कोई नौकरी वहाँ पे अगर कोई तवक्को रखता है, क्लास 4 के शायद कुछ मुलाजिम वहाँ लोकल लग जाएं, वो भी अगर अफसर चाहे तो, वरना वो जिस मर्जी डोमिसाइल को वहाँ देना दे। जनूबी पंजाब का जो सेक्रेटरीट है वो कोई डोमिसाइल लिमिटेशन ऑन सर्विस इम्पोज नहीं करता। आप तो मुझे ये बात बता रहे हैं कि आप लोग एक सूबा चला ही नहीं सकते इंडिपेंडेंटली, तो आपको बना के ही ना दें? नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि ये सूबा नहीं है, ये जेल खाना है। आप मेरी बात को मेरी पर्सपेक्टिव में समझें और मैं हर दलील देने, आप कहते हैं जी फंड्स मिलेंगे, भाई फंड्स का बहावलपुर और जनूबी पंजाब से क्या ताल्लुक? फंड्स तो जो इतने चीफ मिनिस्टर देगा उतने मिलेंगे। आप ये कह सकते हैं कि चीफ मिनिस्टर चूंकि उस इलाके का है तो वो देगा, तो वो मैं पहले ही बता चुका हूं कि हमारे इलाके के लोगों को और लीडरों को इलाके की डेवलपमेंट का कोई शौक आला और गवर्नर पंजाब में आज तक जनूबी पंजाब के बने। इसीलिए जनूबी पंजाब की हालत आज ये है। पाकिस्तान में हुक्मरानी जो है तो हम उनको ना बनाया करें, बिल्कुल ना बनाया करें, कतई ना बनाया करें जब तक कि वो अपने इलाके की डेवलपमेंट। आप तो अपना फौरन बुज़दार साहब हमारे सार आंखों पे रहे, जहां उन्होंने रहना रहे, वो पंजाब पे हुकूमत करें, वो पूरे दुनिया पे मुल्क पे हुकूमत करें। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि इस इकदाम का इम्पैक्ट, आपने एक जंजीर बांध दी है जनूबी पंजाब के आगे, जिस जंजीर को कोई शहरी क्रॉस नहीं कर सकता। जनूबी पंजाब की डिमांड कहाँ गई है? देखें जी, सूबे की डिमांड वहीं की वहीं खड़ी हुई है, सूबे की जरूरत वहीं की वहीं खड़ी हुई है। और सूबे की डेवलपमेंट की जरूरत इसलिए है कि हम चाहते हैं कि नॉन डेवलपमेंटल बजट कम हो। अच्छा, आपको आइडिया है कि सिर्फ इस वक्त डीजी खान में कितना बजट लग रहा है? आपको लग रहा होगा जी, को मुझे बताया गया कि 90 बिलियन के करीब लग चुका है। बहुत अच्छी बात। लाहौर से भी बहुत ज्यादा है, जबकि 15 लाख आबादी है। मैं कह रहा हूं कि रेशो आबादी के रेशो के साथ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो वहां पे डेवलपमेंट होगी और अल्टीमेटली जो कुछ आवाम तक पहुंचेगा, हाँ, वो तो हमें नजर आ जाएगा ना। कहने को तो बहुत कुछ होता है। अभी तक हर साल जो बजट आता है, आपको पता है पिछली हुकूमत के दौरान, ठीक है ना जी, पूरे के पूरे कितने 10 साल 70% बजट एक शहर में लगता रहा है, हमारे पे लगता रहा है, ठीक है ना जी। लेकिन ये है कि बाकी लोगों की भी बजट की फिगर्स एक जैसी थी। मुझे फिगर्स के ऊपर नहीं है, आप मुझे किसी साल का बता दें, चढ़ेगा तो सारे देख लेंगे, सब देख लेंगे, जब तो डेवलपमेंट होगी ऐसी भी देख लेंगे। तो इस वक्त का जो नेट में बात है वो ये है कि सेक्रेटरीट जनूबी पंजाब के मसले का हल नहीं है, सेक्रेटरीट के नतीजों ने। तो आप लोग ऐसा करें ना कि जनूबी पंजाब के जितने वजीर और MNAs और MPs हैं, फिर एहतजाजन इस्तीफे दे दें। मैं तो जी, मैं ये समझता हूँ कि वो बेचारे इस्तीफे दें
تو بھی ان کی مرضی، نہ دیں تو بھی ان کی مرضی. آپ نے مجھ سے پوچھا آپ کی کہ کیا اس مرضی؟ سیکریٹ کے نتیجے میں عوام. آپ کی کیا مرضی ہے؟ دیکھیں جی، میری تو مرضی اور ان سے استدعا اور ان سے میری درخواست یہ ہے، اور میری عوام سے بھی درخواست ہے. اور میں دیکھیں، میں ایک وہاں کے اعتبار سے ایک سیاسی طور پہ غیر، جسے کہتے ہیں نا، میں کوئی اتنا مؤثر وہاں کا سیاسی شخصیت نہیں ہوں. میں تو وہاں کے عوام کی مظلومیت اور محرومی جو ہے اس کے اوپر آواز اٹھانے والا ایک مظلوم ہوں. خود اپنے آپ کو مظلوم سمجھتا ہوں. میں کمزور ہوں اس ملک کے معاشرے کے اندر. اس کمزوری کے اچھے ساتھ مظلوم ہیں آپ، اپنا وزارتیں بھی لے چکے ہیں، حکومت بھی کر چکے ہیں، میں تو اپنی، آپ مراد بھی لے چکے ہیں، آپ پتہ نہیں کیا کیا لے کے دیکھیں ریٹائر جی، ہوئے میں ہیں. تو وہ تو سب کچھ، دیکھیں میرے پہ جو کوئی بھی آئے گا، جو کوئی کچھ کہے گا، سب صحیح ہوتا ہے. میں تو اس پہ کبھی کویسچن نہیں کرتا. ہاں میں نہیں، انسان لیکن ہوں. آپ وزیر تو رہے ہیں نا. میں وزیر بھی رہا ہوں، میں پوری حکومتوں میں رہا ہوں، 3 جماعتوں میں میں آپ سیکٹری اطلاعات بھی رہے ہیں. ایک میں رہا ہوں. ٹھیک ایک ہے میں نا؟ آپ اچھا، شروع میں تو پی ٹی آئی میں بھی تھے؟ نہیں میں کبھی کبھی بھی نہیں تھے؟ کبھی بھی نہیں. میں آپ پی ٹی لگاری آئی صاحب کے کے ساتھ تھے، بس لگاری صاحب کے ساتھ تھا، اور اور وہ انہوں نے مرج جہیز کر، میں مشرف صاحب کو مل گئے. بس وہیں سے، بس وہیں تک. اس کے لیکن بعد پھر وہیں اس پہ چلے بھی آ آپ کو گئے. کتنی اعلیٰ ابھی وزارت اس ملی. وقت فنکشنل میں چلے گئے ہیں. وہیں سے جب فارغ ہوئے تو فنکشنل میں چلے تو گئے ہمارے فنکشنل تو پیپلز آج کل پارٹی. بالکل اپنا چپ کر کے بیٹھی ہوئی دیکھیں ہے. جی، فنکشنل اس وقت تو بول رہی ہے 2 ایشوز پہ بڑے زور سے. ایک تو وہ جزیروں کے خلاف ہے، اور ایک لاہور کا کس جو کے خلاف ہے؟ جزیروں کے اوپر ہاں قبضے کے خلاف ہے، اور دوسرا یہ لاہور کا روڈا ہے، اس کے خلاف ہے. تو یہ ان کا اپنا، ہمارا موقف ہے، ہم دے رہے ہیں. اس پہ کبھی بات کریں گے مظلوم کے تو عوام. اب آپ کا مطلب ہے کہ جنوبی پنجاب والوں کو صوبے ملنے کی عنقریب امید نہیں ہے؟ میرا تو یہ خیال ہے کہ جی ان کے مسئلوں کا حل ان کے صوبوں میں ہے. ٹھیک ہے نا جی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں آپ کہ صوبے سے صوبوں میں آ گئے ہیں. جی، وہ تو اصل پنجاب اسمبلی کی جو بیسک ریزولوشن ہے وہ 2 صوبوں کی ہے. اصولی بات ہے. جب وہ چینج کر لے گی تو میں اس پہ آ جاؤں گا. میں تو جمہوریت پہ یقین رکھتا ہوں. 2 صوبوں کی ریزولوشن ہے، وہی اس مسئلے کا حل ہے. اگر وہاں کے عوام کچھ اور چاہیں تو وہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ سیکریٹ اور اس کے نتیجے میں وہاں کے عوام کو جانوروں کی طرح ایک پنجرے میں بند کرنا، اور جنوبی یار کون سا پنجاب کو پنجرا، کون سی چیزیں دیکھیں ایسے جی، آپ میں بالکل ایگزیجریٹ صحیح کر رہے بات، ڈیگریڈ نہیں کر رہا. ہیں، ایگزیجریٹ کر رہے دیکھیں ہیں. مجھے آپ بتائیں، ایک ایڈیشنل سیکرٹری کے پاس میں گیا، اس نے کہا چلو واپس، میں لاہور نہیں آ وہ سکتا. آپ کا تعلق ہی نہیں ہوگا اس سے، تو کیا کرے اب وہ؟ وہ پھر نہیں ہوگا نا. تو وہی اب مت تو یہ آپ نے اپنے جب وزارت میں اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا ہوگا. نہیں، میں تو کیا ہے، دیکھیں ہمارے جیسے لوگوں کو تو، ہم تو لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو ہم تو اپنے کام جیسے کیسے وہ کرا لیتے ہیں غریبی میں. لیکن میں تو عام آدمی کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں عام آدمی کو نہ بجٹ ملا، نہ نوکری ملی، نہ اختیار ملا. اس کے بعد کیا ملا؟ سرخ فیتا ملا، جس میں پہلے اس کے ٹانگیں بندھی ہوئی تھی، اب اس کی گردن بھی آپ نے باندھ دی ہے. اور اس سرخ فیتے کی وجہ سے اس کا سفر لمبا ہو گیا، اس کی مشکلات لمبی ہو گئیں، اس کی تذلیل بڑھ گئی، اور اس کے لیے ترقی کے راستے مسدود تو کر دیے گئے. کتنی جماعتیں جن کے مینیفیسٹو میں جنوبی پنجاب کا صوبہ بنانا ہے؟ دیکھیں جی، اس وقت جو ہے جنوبی پنجاب کا صوبہ جو ہے وہ ایک تو پی ایم ایل کیو کے مینیفیسٹو میں ہے. ٹھیک ہے جی. اب تو پی ٹی آئی کے مینیفیسٹو میں بھی تو پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. اچھا جی. لیکن یہ ہے کہ نون کے مینیفیسٹو میں 2 صوبے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہمارے میں بھی 2 ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو اس طرح ایک ڈفرینٹ سچویشن ہے. تو کیوں والے پہلے، تو پھر باقی سارے یہ پولیٹیکل پارٹیز چپ کیوں ہیں؟ پولیٹیکل پارٹیز اس لیے چپ ہیں کہ اس علاقے کی جو مقامی ان کی لیڈرشپ ہے، اس علاقے کی مقامی لیڈرشپ جو ہے وہ اپنے عوام کا بھلا نہیں چاہتی. تو عوام ان کو کیوں بار بار بھلائی میں اوپر لے آتی ہے؟ پورے ملک میں لاتے ہیں. سندھ میں نہیں، نہیں لیکن لاتے. آپ اپنی بات بس آپ کریں. سندھ والوں کی بات کر لیں نا. آپ وہ بیچارے جن کو لاتے نہیں، ہیں، لیکن وہ کمپلین نہیں کرتے پیپلز پارٹی پہ، وہ خوش ہیں. کمپلین کا موقع کوئی دے وہ دیں. کہتے ہیں ووٹو زندہ ہے. بس وہ زندہ ہی ہیں. وہ بھی بیچارے زندہ ہیں، جانوروں کی طرح یا انسانوں کی طرح جیسے. تو ایسے تو نہیں کہتے نا. ایسے ہی کہتے ہیں. یار دیکھیں، میں جس کے پاؤں میں جوتی نہ ہو، جس کے تن پہ کپڑے نہ ہو، جس کو دوائی نہ ملتی ہو، جس کو کھانا نہ ملتا ہو، وہ بیچارہ بھی اللہ انسان ہے. رحم کرے، اللہ اللہ اس کو رحم اپنے امان میں رکھے. آپ نے تو مجھے سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے کہ کیا یہ الیکشن کے وعدے تھے، ڈکوسلے تھے، کہ ان پہ کبھی عملی قدم بھی آنا؟ اصل میں یہ جو الیکشن کے وعدے تھے، ہم الیکشن کے وعدے جو حقیقت میں لوگ کرتے ہیں سیاستدان، اور ان کا مقصد الیکشن جیتنا ہوتا ہے، اقتدار میں آنا ہوتا ہے. تو کامیاب عوام ہو کو گئے. اقتدار میں لانا نہیں ہوتا. عوام کو اقتدار میں شریک کرنا نہیں ہوتا.
صرف اپنے آپ کو اقتدار میں لانا ہوتا ہے، اور اقتدار میں آنے والے انسان نما جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ ایک یار آپ تو ہمارے سمیت، آج آپ کے اندر بہت بارود بھرا ہوا میں ہے آپ بتا رہا درانی ہوں صاحب. وہ ایک ہی ہوتی ہیں شکلیں. اس دن میں ایک سوشل میڈیا بھی عجیب طوفان آپ لوگوں نے کھڑا کیا ہے، وہ ہر چیز ہی بے اچھا نقاب. آپ کو ہر چیز طوفان لگتی ہے، نہیں، حکومت کو طوفان بھی، نہیں آپ ہے. کو بھی. میڈیا میں کو آپ کی برائی کریں تو آپ کہتے ہیں میڈیا جو ہے وہ ہاتھ چھوٹ ہو گیا ہے. سوشل میڈیا کو بات کریں، یعنی آپ لوگوں کی نشاندہی کوئی نہ کرے. دیکھیں میں آپ سے یہ بتاؤں، میں یہ نہیں کہہ سکتا اب یہاں پہ، میں تو ریکارڈ پہ ہوں، میں نے یہ کہا کہ میڈیا وہ واحد دوست ہے جو کسی حکومت کی طوالت عمر کا ذمہ دار ہو سکتا ہے اگر اس کی تنقید کو برداشت کر لیا. یہ میں ریکارڈ پہ 6 دفعہ کہہ چکا ہوں. بات یہ ہے کہ اقتدار میں میڈیا اچھا نہیں لگ سکتا، ٹھیک ہے جی. اقتدار کے باہر میڈیا کے علاوہ کوئی ہوتا نہیں ہے جو ساتھ ہو. تو یہ تو ایک آج بھی آپ دیکھ لیں تو باہر سوشل میڈیا کا جو مور اوور ہے، انہوں نے جو ہے نا وہ تصویریں چھاپی ہوئی تھی. شوکت عزیز صاحب ہمارے بھائی ہیں، وہ نامینیشن پیپر دے رہے ہیں، ان کے پیچھے جتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں نا وہ سارے اس وقت خان صاحب کے پیچھے ہمارے میرے علاوہ. میں خیر وہاں بھی زیادہ نظر نہیں آ رہا تو نہیں آتا، باقی سارے اتنے کھڑے رہے. مطلب یہ ہے کہ یہ ایک اقتدار میں رہنے والی اسپیشی ہے، نسل ہے انسانوں کی جو اقتدار میں رہتی ہے، اور اقتدار میں رہنے کے لیے عوام کے سروں اور مفادات اور عوام کے وعدوں کے اوپر سے گزر کے اقتدار کے اندر پہنچتی ہے. عوام کے وعدے تو نہیں، اپنے وعدے اپنے عوام وعدے سے. عوام کے ساتھ جو کیے ہوتے ہیں ان کے اوپر سے گزر کے وہ اقتدار تک پہنچتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اقتدار میں پہنچ کے عوام کیڑے مکوڑے ہیں ان کے ساتھ. تو حضور آپ معذرت کے ساتھ آپ کی جماعت کیا کرتی ہے؟ راجہ سائیں کا بھی تو حکم ہی چلتا ہے، وہاں کون سا جمہوریت ہے؟ دیکھیں جناب، میں تو بات یہ کر رہا ہوں کہ اس وقت میں یہ بات کر رہا ہوں کہ وہاں پہ کون سا آپ لوگ انسان کو انسان سمجھتے ہیں؟ انسان کو انسان سمجھنا، کم سمجھنا، زیادہ سمجھنا، ٹھیک ہے نا جی. اچھا تو یہ ہے کہ انسان کو انسان سمجھا جائے، اور جو آدمی جہاں بھی بیٹھا ہو اس کے باوجود اگر وہ میری طرح حق گوئی کر وہاں آپ لوگ تو اپنی عدالتیں آپ نے قائم کی ہوئی ہیں، پیرلل عدالتیں چلتی جو ہیں. غلط ہے اس کو میں صحیح نہیں کہوں گا، ٹھیک ہے نا جی. یہ غلط ہے. اگر کوئی چیز ہے تو اگر سبجیکٹ ٹو آپ سبجیکٹ اذان ہو رہی ہے، آپ کو پتہ ہے میں کہ دیکھیں کیا کہہ رہا میں ہوں؟ اس کے بارے میں یہ دیکھیں، میں لاہور میں ہوں نا، میں پنجاب میں ہوں، میں جہاں جہاں بھی میں کام کر رہا ہوں، ہم جو بھی آواز اٹھا رہے ہیں اس وقت وہ عام آدمی کے لیے اٹھا رہے ہیں، ہم کسی کے لیے نہیں اٹھا رہے. ہم نے یہاں لاہور کی جو وہ اچھی بات ہے. پرابلم ہے کہ جب آپ الیکشن جیت جائیں گے تو پھر اسی عام آدمی کے اوپر سے آپ گزر جائیں گے جس کا آپ ابھی ذکر کر رہے ہیں. اس کے بعد وہ گزروں گا تو بس پھر وہی کچھ ہوگا جیسا وہ جو ان کو کہہ رہا ہوں، مجھے بھی بہت سے لوگ کہیں گے، اور اللہ کرے کہیں آپ کہیں گے. بالکل ہم تو کہتے رہیں گے. محمد علی درانی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. لیکن جنوبی پنجاب کے صوبے کا بہت بڑا وعدہ تھا، اور وہ نہ صرف حکومت کا تھا بلکہ اور جماعتوں کا بھی تھا، اور آج تک اس کے اوپر کوئی پیش رفت اگر ہوئی ہے تو مجھے اس کا علم نہیں ہے. جو سیکریٹریٹ وہاں پہ بنا اس کا حال آپ نے درانی صاحب کی زبانی سن لیا. اب دیکھتے ہیں کہ جنوبی پنجاب کے لوگوں کو ان کا حق کب ملتا ہے. Until the next time, اللہ حافظ.